اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ ناظرین کرام، آج ہم نور نہج البلاغہ انٹرنیشنل کمپٹیشن کے نبوت سے متعلق کچھ معروضات لے کر حاضر ہوئے ہیں اور کوشش کریں گے کہ نہج البلاغہ کے آئینے میں، نہج البلاغہ کی روشنی میں نبوت سے متعلق چند معروضات، چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکیں۔ اسلامی عقائد میں اور اصول دین میں نبوت کو اہم مقام حاصل ہے، بڑی اہمیت ہے نبوت کی اصول دین میں، اس لیے کہ نبوت پر ہی اور نبی پر ہی تمام دین کا دار و مدار ہے۔ خدا کا وہ پیغام جو خدا نے انسانوں کی سعادت اور فلاح و بہبود کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ انبیاء کرام کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے بندوں تک پہنچا ہے، انسانوں تک پہنچا ہے، اور انبیاء کی یہ اہم ذمہ داری تھی کہ وہ اس پیغام کو پہنچائیں، اور یہ پروردگار عالم کا لطف خاص تھا کہ اس نے لوگوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کا سلسلہ قائم کیا، نبوت کا سلسلہ قائم کیا۔ جس طرح سے پروردگار عالم نے انسانوں کی مادی ضرورتوں کا خیال رکھا ہے اور ان کے لیے ہر قسم کی مادی ضرورت فراہم کی ہے، اسی طریقے سے انسانوں کی روحانی اور معنوی ضرورتوں کا بھی لحاظ رکھنا اس کے لیے ضروری تھا۔ چنانچہ خداوند عالم نے نبوت کا سلسلہ قائم کیا۔ نبوت کو پہچاننے کے لیے ہمارے پاس سب سے معتبر اور مستحکم ذریعہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کے بعد اگر ہم کسی کتاب سے یا کسی متن سے مدد لینا چاہیں، سمجھنا چاہیں، تو پھر وہ نہج البلاغہ ہے، جو کہ مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے خطبات، مکتوبات اور کلمات قصار کا مجموعہ ہے۔ یقیناً امیر المومنین کی ذات گرامی ہی وہ ذات ہے کہ جو ان دقائق کو، ان باریک باتوں کو اور اس کے حقائق کو بیان کر سکتی ہے، اس لیے کہ آپ کو جو مقام پیغمبر سے حاصل تھا، جو نسبت حاصل تھی، اور جس طریقے سے آپ نے آغوش رسالت میں تربیت پائی تھی، اس کا حق تھا کہ آپ ان چیزوں کو بیان کریں۔ ابتدا سے آپ ساتھ رہے ہیں، یہاں تک کہ اولین وحی جب نازل ہوئی ہے، اس موقع پر بھی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے شیطان کے چیخ کی آواز سنی، حضرت سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان کے چیخنے کی آواز تھی۔ آج وہ مایوس ہو گیا، اے علی تم بھی وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں، تم بھی وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں۔ ختم مرتبت کی ذات گرامی اگر شہر علم ہے تو امیر المومنین کی ذات باب شہر علم ہے۔ اس اعتبار سے بھی آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ دینی باتیں اور توحید، نبوت، قیامت، معاد، جملہ دینی حقائق کو جس تفصیل کے ساتھ، جن جزیات کے ساتھ آپ بیان کر سکتے ہیں، خاص طور سے اس بات کے پیش نظر کہ آپ نے بچپن سے ہی آغوش پیغمبر میں تربیت پائی ہے اور تمام چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور حضرت انہیں قدم قدم پر سکھاتے رہے ہیں، متوجہ کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ نبوت کے سلسلے میں بھی اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو جو حقائق ہمیں نہج البلاغہ میں مل جائیں گے، وہ دوسرے مقامات پر قرآن کے علاوہ کہیں اور نظر نہیں آ سکتے ہیں۔ اگر ہم نہج البلاغہ کا جائزہ لیتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو پہلے ہی خطبے میں جہاں آپ نے خدا کی توحید کا تذکرہ کیا ہے، کائنات کی خلقت، جناب آدم کی خلقت، ان کی سوانح، ان کی رودات کا تذکرہ کیا ہے، پہلے ہی خطبے میں آپ نبوت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَاصْطَفَىٰ سُبْحَانَهُ مِنْ وَلَدِهِ أَنْبِيَاءَ أَخَذَ عَلَى الْوَحْيِ مِيثَاقَهُمْ۔ اس کے بعد خدا نے ان کی اولاد میں سے انبیاء کا انتخاب کیا، أَخَذَ عَلَى الْوَحْيِ مِيثَاقَهُمْ وَعَلَىٰ تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ أَمَانَتَهُمْ، ان سے وحی کی حفاظت اور پیغام کی تبلیغ کی امانت کا عہد لیا۔ لما بدل اکثر خلقہ عہد اللہ علیہم فجہلوا حقہ واتخذوا الانداد معہ،
وَاجْتَالَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ عَنْ مَعْرِفَتِهِ وَاقْطَعَتْهُمْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اس لیے کہ اکثر مخلوقات نے عہد الہی کو تبدیل کر دیا تھا، اس کے حق سے ناواقف ہو گئے تھے، اس کے ساتھ دوسرے خدا بنا لیے تھے، خدا کی معرفت کو بھول گئے تھے، اور عبادت کا راستہ شیطان نے خدا کی معرفت سے دور کر دیا تھا اور عبادت کا سلسلہ قطع کر دیا تھا۔ یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ انبیاء کرام کی ایک خاص صفت جو واقعاً امتیاز ہے نبوت کا اور نبی کا، اس کو آپ نے بیان فرمایا کہ انبیاء کی اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ وحی کے پیغام کو پہنچائیں۔ انبیاء کا امتیاز وحی الہی ہے۔ کوئی بھی انسان اگر نبی ہے، رسول ہے، جسے بھی خدا منتخب کرتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ منصب ہے، وہ عہدہ ہے جو انسان خود حاصل نہیں کر سکتا ہے، بلکہ صرف اسی کو نصیب ہوتا ہے، اسی کو مل سکتا ہے، وہی اس درجے پر فائز ہو سکتا ہے جسے پروردگار عالم منتخب کرتا ہے۔ منتخب کا ایک عنوان وحی ہے کہ پروردگار عالم اس بندے پر وحی کرتا ہے اور اسی کے ذریعے سے خدائی پیغام بندے تک پہنچتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انبیاء کرام عام لوگوں کے مانند تھے، ان میں اور دوسرے لوگوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جب خداوند عالم نے انسان کو عقل سے نوازا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، عقل سے نوازا ہے، تو پھر اب وحی کی ضرورت کیا ہے، خدائی پیغام کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انسان اپنی عقل کے ذریعے تمام چیزوں کو درک نہیں کر سکتا ہے۔ بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان ابھی آج تک بھی معلوم نہیں کر سکا ہے، ان تک نہیں پہنچ سکا ہے۔ لہٰذا انبیاء کرام آئے ہیں تاکہ وحی کے ذریعے انسان کو ان مقامات تک لے جائیں، ان بلندیوں تک لے جائیں کہ جہاں تک انسان اپنی عقل کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا ہے۔ وحی عقل کا انکار نہیں کرتی ہے۔ انبیاء کرام ہرگز یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم عقل سے کام نہ لو۔ جیسا کہ انشاءاللہ ابھی بیان کیا جائے گا، انبیاء کی بعثت کا ایک مقصد یہی ہے کہ جو عقل کے خزینے ہیں، عقل کے دفینے ہیں، انہیں ابھارا جائے، انہیں سامنے لایا جائے، عقلوں کو کامل کیا جائے، عقلوں کو کمال عطا کیا جائے۔ تو نبوت عقل کا انکار نہیں کرتی ہے، بلکہ عقل جہاں تک نہیں پہنچ پاتی ہے، عقل کی رسائی جہاں تک نہیں ہو پاتی ہے، نبوت اور وحی انسان کو وہاں تک لے کر جاتی ہے۔ انبیاء کرام کا امتیاز وحی ہے، جیسے کہ یہاں پر بھی عرض کیا گیا کہ مولانا فرمایا کہ اللہ نے انبیاء سے عہد لیا ہے وحی کے سلسلے میں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خطبہ نمبر 144 میں آپ نے فرمایا کہ بعث اللہ رسلہ بما خصہم من وحیہ، پروردگار نے مرسلین کو مخصوص وحی سے نواز کر بھیجا ہے۔ یہاں پر بھی انبیاء کرام کی امتیازی صفت وحی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ جب آپ نے ختم مرتبت کا تذکرہ کیا ہے تو وہاں پر بھی یہی فرمایا کہ اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا، خاتم المرسلین بنایا، اور ان کے اوپر سلسلہ وحی کا خاتمہ ہوا۔ چنانچہ جب آپ نے مرثیہ پڑھا ہے پیغمبر کا، اس میں بھی آپ نے یہی فرمایا تھا کہ لقد انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت احد، اے رسول اکرم، اے رسول خدا، آپ کی جانے سے، آپ کی رحلت سے وہ سلسلہ ختم ہو گیا، وہ سلسلہ منقطع ہو گیا کہ جو کسی کی رحلت سے منقطع نہیں ہوا تھا۔ بہرحال انبیاء کرام کی جو امتیازی صفت ہے وہ وحی ہے کہ وحی کے ذریعے پروردگار عالم اپنے ان مخصوص بندوں سے رابطہ قائم کرتا ہے اور ان تک پیغام بھیجتا ہے۔ انبیاء کیوں بھیجے گئے؟ انبیاء کی بعثت کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے، کس لیے دنیا میں آئے تھے؟ لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آئے تھے، مادی زندگی، معنوی زندگی۔ ہر شخص اپنے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ نبوت کے مقاصد کو بیان کرے، مگر امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں 5 مقاصد کا تذکرہ کیا ہے، 5 اہداف بیان کیے ہیں۔ اسی خطبے میں، پہلے خطبے میں ہی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھیجا لیستعدوہم میثاق فطرتہ،
تاکہ وہ انسانوں کو ان کا بھولا ہوا میثاق، عہد، فطرت کا میثاق ان کو یاد دلائیں۔ وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ، جن نعمتوں کو انسان بھول گیا ہے، ان کو فراموش کر بیٹھا ہے، انہیں یاد دلائیں۔ وَيَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ، تبلیغ کے ذریعے ان پر حجت تمام کریں۔ وَيُصِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، اور ان کے لیے عقل کے دفینوں کو باہر لائیں۔ وَيُرُوهُمْ آیَاتِ الْمَقْدَرَةِ، اور انہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ اللہ نے انسانوں سے عہد لیا ہے، جسے ہم فطرت بھی کہتے ہیں، میثاق فطرت بھی کہتے ہیں۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا؟ یا دوسرے مقامات پر قرآن کریم میں اس عہد کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ اور بات کہ انسان اپنے اس عہد و پیمان کو بھول جاتا ہے۔ انبیاء اسی لیے تشریف لائے ہیں کہ اس عہد و پیمان کو یاد دلائیں، خدا کی نعمتوں کا تذکرہ کریں۔ اللہ کی عقل جو ایک عظیم نعمت ہے، اور عقل کا جو خزانہ انسان کے پاس ہے، جو مدفون ہے، انسان کو احساس نہیں ہے، ان خزانوں کو باہر لے کر آئیں تاکہ انسان اپنی عقل کا استعمال کرے۔ جیسے بیج جب تک اس کے لیے حالات فراہم نہیں کیے جائیں گے، اس وقت تک وہ بیج باراور نہیں ہوگا، اس وقت تک اس میں ثمر نہیں آئیں گے۔ اسی طریقے سے اگر عقل کو صحیح طریقے سے ابھارا نہ جائے، اسے ان کے لیے حالات کو الٹ پلٹ نہ کیا جائے، اس ذخیرے کو باہر نہ نکالا جائے، اس وقت تک انسان اپنی عقل سے کما حق استفادہ نہیں کرے گا۔ بہرحال امیر المومنین نے نہج بلاغہ میں بعثت کے یہ 5 مقاصد بیان فرمائے ہیں۔ ایک اور اہم موضوع جس کی طرف نہج بلاغہ میں اشارہ ہے نبوت سے متعلق، وہ انبیاء کے طبقے سے متعلق ہے کہ انبیاء کا تعلق کس طبقے سے تھا۔ مولا کائنات نے بھی اس حقیقت کا اظہار فرمایا ہے۔ خطبہ نمبر 192 میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر انبیاء کرام بڑے اونچے گھرانوں سے ہوتے، صاحبان طاقت و ثروت ہوتے، صاحبان اقتدار ہوتے، عزت و شان و شوکت کے مالک ہوتے، تو لوگ آسانی سے ان کو مان لیتے، اس لیے کہ لوگ مائل ہو جاتے ہیں، ان کی طرف گرویدہ ہو جاتے ہیں، انہی کے پیچھے چلنے لگتے ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا والے سیلیبریٹیز، کھلاڑیوں کو، اہل اقتدار کو، اہل ثروت کو، دولت مندوں کو دیکھ کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر انبیاء کرام بھی اسی طبقے سے یا ایسے ہی طبقے سے تعلق رکھتے ہوتے تو لوگ آسانی کے ساتھ قبول کر لیتے، مگر خداوند عالم نے اسے گوارا نہیں کیا، اسے پسند نہیں کیا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کی معرفت، اس کی اطاعت، اس کی بندگی خالص ہو، کسی اور جذبے سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ورنہ پھر وہ کمال حاصل نہیں ہو سکے گا، وہ مرتبہ، وہ بلندی حاصل نہیں ہو سکے گی جہاں پروردگار عالم اپنے بندوں کو لے جانا چاہتا ہے، اور انبیاء جس بلندی کی طرف، جس معراج کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لیکن اس نے چاہا کہ اس کے رسولوں کا اتباع، ولیکن اللہ سبحانہ اراد ان یکون الاتباع لرسولہ والتصدیق بکتبہ والخشوع لوجہہ والاستکانۃ لامرہ والاستسلام لطاعتہ امورا لہ خاصۃ لا تشوبہ من غیرہا شائبہ۔ خدا نے چاہا کہ اس کے رسولوں کا اتباع، اس کے کتابوں کی تصدیق، اس کی بارگاہ میں خضوع، اس کے اوامر کے سامنے فروتنی، یہ سب اس کی ذات سے مخصوص رہیں، اور اس راہ میں کسی طرح کی ملاوٹ نہ ہونے پائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر خدا نے تکبر، جو کہ کبریائی خدا کی مخصوص صفت ہے، خدا کے علاوہ کسی کو زیبا نہیں ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کبریائی، فرماتے ہیں کہ اگر تکبر کی اجازت خدا کسی کو دے سکتا تھا تو سب سے پہلے اپنے مخصوص انبیاء اور اولیاء کو اجازت دیتا، لیکن اس بے نیاز نے ان کے لیے بھی تکبر کو ناپسندیدہ قرار دیا، اور ان کے لیے بھی تواضع ہی سے خوش ہوا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں فَأَلْصَقُوا بِالْأَرْضِ خُدُودَهُمْ وَعَفَّرُوا بِالتُّرَابِ وُجُوهَهُمْ وَخَفَضُوا أَجْنِحَتَهُمْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَكَانُوا قَوْمًا مُسْتَضْعَفِينَ۔
انہوں نے یعنی انبیاء کرام نے اپنے رخساروں کو زمین سے چپکا دیا تھا اور اپنے چہروں کو خاک پر رکھ دیا تھا اور اپنے شانوں کو مومنین کے لیے جھکا دیا تھا۔ یہ سب کے سب مستضعفین میں سے تھے۔ وَكَانُوا قَوْمًا مستضعفین، یہ سب سماج کے وہ کمزور بنا دیے جانے والے افراد تھے جن کا خدا نے بھوک سے امتحان لیا، مصائب سے آزمایا، خوفناک مراحل سے اختبار کیا اور ناخوشگوار حالات میں انہیں تہو بالا کر کے دیکھ لیا۔ یہ امتحان تھا پروردگار عالم کی جانب سے۔ اس کے بعد آپ جناب موسیٰ جب فرعون کے دربار میں تشریف لے گئے ہیں اور آپ کے بدن کے اوپر اونی لباس تھا، ہاتھ میں عصا تھا، اور آپ نے وہاں پہنچ کر فرمایا کہ اگر تو خدا کی بندگی کرے تو تیرا ملک، تیری عزت باقی رہ سکتی ہے، تو اس نے اسی بات کے اوپر مذاق اڑایا۔ نہج بلاغہ میں تذکرہ موجود ہے، اسی خطبے میں اس نے اسی بات کے اوپر مذاق اڑایا کہ دیکھو یہ ایسی بات کہنے کے لیے مجھ سے آئے ہیں اور ان کی حالت یہ ہے، خود کی کیفیت یہ ہے۔ اگر یہ پیغام خدا کی طرف سے مجھ تک پہنچانے آئے تھے تو ان کے ہاتھوں میں سونوں کے کنگن ہونا چاہیے تھے، جواہرات سے ان کو لدا ہونا چاہیے تھا، یعنی وہ دنیاوی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ خدا نبوت کے ذریعے جس مقام پر لے جانا چاہتا ہے وہ زر و جواہرات نہیں ہے، بلکہ وہ معنویت ہے، وہ روحانیت ہے جو انبیاء کرام کے ذریعے بندوں تک منتقل ہوتی ہے، اور وہ خدا کا پیغام ہے جو بندوں تک پہنچتا ہے۔ یہ مختصر سا تذکرہ اور تعارف آپ نے دیگر انبیاء کرام کا بھی مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ جناب آدم کا تذکرہ ہے، جناب موسیٰ کا تذکرہ ہے، جناب عیسیٰ کا تذکرہ ہے، دیگر انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، اور آپ نے نہج بلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم نے کسی بھی دور میں زمین خدا کو اپنی حجت سے خالی نہیں رکھا ہے، یا نبی اور رسول کی شکل میں رہے ہیں، یا ان کے اوصیاء رہے ہیں، یا کوئی کتاب رہی ہے، یا خدا کا واضح پیغام بہرحال دنیا میں موجود رہا ہے۔ یہ نبوت عامہ ہے، یعنی دیگر انبیاء کا تذکرہ، خاص طور سے حضرت کا تذکرہ بھی آپ نے خصوصی طریقے سے فرمایا ہے۔ اسی نہج بلاغہ میں مختلف مقامات کے اوپر حضرت کی نبوت کا خاص طور سے تذکرہ موجود ہے۔ خطبہ نمبر 133 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ارسلہ علی حین فترۃ من الرسل، رسول اکرم کو اللہ نے اس وقت بھیجا جب رسولوں کا سلسلہ رکا ہوا تھا، زبانیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں، اور آپ کے ذریعے رسولوں کے سلسلے کو تمام کیا گیا اور وحی کا سلسلہ موقوف کیا گیا۔ دوسرے خطبے میں خطبہ نمبر 89 میں آپ فرماتے ہیں، ان دور کے حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اس دور میں بھیجا جب رسولوں کا سلسلہ موقوف تھا، امتیں خواب غفلت میں پڑی ہوئی تھیں، فتنے سر اٹھائے ہوئے تھے، اور جملہ امور میں انتشار کی کیفیت تھی، جنگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، اور اس کا ثمرہ فتنہ تھا، اور اس کی غذا مردار، اور اس کا اندرون لباس خوف تھا، اور بیرون لباس تلوار تھا۔ یہ حالات کا تذکرہ امام نے فرمایا ہے۔ عام طور سے نبوت، عام طور سے جب کسی نبی کو مبعوث کیا گیا ہے، رسول کو بھیجا گیا ہے، تو انہی حالات میں، ایسے ہی حالات میں کہ جب امت، جب انسانیت فکری انتشار میں مبتلا ہو جاتی ہے، راہ حق و حقیقت کو بھول جاتی ہے، اور جو اللہ کا مقرر کیا ہوا راستہ تھا اس سے دور بھٹک جاتی ہے، تب اللہ پھر انتظام کرتا ہے، پھر لطف کرتا ہے، اور اپنے کسی نمائندے کو بھیجتا ہے، اپنے کسی ولی کو بھیجتا ہے تاکہ وہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست کے اوپر لا سکے۔ ختم مرتبت کے صفات کا تذکرہ فرماتے ہیں، خطبہ نمبر 94 میں تذکرہ ہے کہ سیرتہ القصد و سنتہ الرشد، کلامہ الفصل و حکمہ العدل، فصاحت و بلاغت نہج بلاغہ کی زبان سے خاص و عام ہے۔ دنیا کے ادباء، فصحاء، بلغاء اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم کا مختصر سے جملوں میں تعارف کہ آپ کی سیرت میانہ روی، آپ کی سنت رشد و ہدایت، آپ کا کلام حرف آخر، اور آپ کا فیصلہ عادلانہ ہوتا تھا۔ آپ نے اس دور کے عربوں کا تقابل کیا ہے، ان حالات کی نقشہ کشی کی ہے کہ کس طریقے سے، کس دور میں حضرت تشریف لائے ہیں، اور آپ نے تبلیغ دین کا، خدا کا پیغام پہنچانے کا کام انجام دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں
کہ اللہ نے حضرت محمد کو عالمین کے لیے عذاب الہی سے ڈرانے والا اور تنزیل کا امانت دار بنا کر اس وقت بھیجا وَأَنْتُمْ مَعَشَرَ الْعَرَبِ عَلَى شَرِّ دِينٍ وَشَرِّ دَارٍ، جب تم گروہ عرب بدترین دین کے مالک اور بدترین علاقے کے رہنے والے تھے، منیخون بین حجارۃ خشن وحیات سم، تم ناہموار پتھروں اور زہریلے سانپوں کے درمیان بود و باش رکھتے تھے، تشربون القدر وتأکلون الجشب، گندا پانی پیتے تھے اور غلیظ غذا استعمال کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے اور قرابت داروں سے بے تعلقی رکھتے تھے۔ ایسے حالات میں حضرت نے تبلیغ کا فریضہ انجام دیا ہے، خدائی پیغام کو پہنچایا ہے، اور کس کامیابی کے ساتھ، کتنی کامیاب زندگی آپ نے گزاری ہے، انداز کیا تھا، کس طریقے سے اس پیغام کو پہنچایا ہے اور یہ کامیابی حاصل کی ہے، اسے مولا کائنات اپنے خطبہ نمبر 108 میں فرماتے ہیں کہ طبیب دوار بطبہ، آپ وہ طبیب تھے جو اپنی طبابت کے ساتھ چکر لگا رہا ہو، جس نے اپنے مرہم کو درست کر لیا ہو اور داغنے کے آلات کو تپا لیا ہو، وَيَضَعُ ذَلِكَ حَيْثُ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ، اور جس جگہ پر جیسی ضرورت ہو فوراً، ضرورت پڑنے پر فوراً استعمال کر دے۔ وہ اپنے دوا کو لیے ہوئے غفلت کے مراکز تک پہنچ رہا تھا۔ یہاں پر دونوں باتیں ہیں، حضرت کے مرہم کا بھی تذکرہ ہے کہ حضرت مرہم لگایا کرتے تھے، اور جب ضرورت پڑتی تھی داغنے کی تو آلات کے ذریعے، گرم آلات کے ذریعے شفا کے لیے اس کو داغ بھی دیا کرتے تھے۔ یہ دراصل اشارہ ہے کہ تبلیغ کے لیے، خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے دونوں صفتوں کا، دونوں کیفیتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک طرف رحمت بھی ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اتنی سختی بھی جو نافرمان اور ناہنجار لوگوں کے لیے ضروری ہے، اس کا مظاہرہ بھی ہونا چاہیے۔ خطبہ نمبر 160 میں خاص طور سے آپ کا تعارف ہے، آپ کی سیرت و سنت کا تعارف ہے، آپ کے اسوہ ہونے کو بیان کیا گیا ہے، اور ایک اہم ترین صفت جو آپ کی ذات گرامی میں پائی جاتی تھی، جس سے اہل دنیا بے بہرہ ہیں، اس کا تذکرہ آپ نے مکتوبات میں کیا ہے۔ امیر شام کے نام جو آپ نے خط لکھا ہے، مکتوب نمبر 9، اس میں آپ فرماتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں وَقَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا احمر البأس واحجم الناس قدم اہل بیتہ فوقع بہم اصحابہ حر السیوف والاسنہ فقتل عبید بن حارث یوم بدر وقتل حمزہ یوم احد وقتل جعفر یوم مؤتہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب جنگ شدید ہوا کرتی تھی، جنگ کے شعلے بھڑک اٹھتے تھے اور لوگ پیچھے ہٹنے لگتے تھے، سپاہی اپنے قدم پیچھے کھینچ لیا کرتے تھے، تو آپ اپنے اہل بیت کو آگے بڑھاتے تھے۔ دنیا میں ہوتا یہی ہے کہ جو سربراہ مملکت ہوتا ہے، جو حاکم ہوتا ہے، جو فوج کا کمانڈر ہوتا ہے، وہ پیچھے رہتا ہے، سپاہی آگے ہوتے ہیں۔ اقتدار میں جو لوگ ہیں وہ خود بچ جاتے ہیں، ان کے رشتہ دار بچ جاتے ہیں، عام لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں۔ مگر حضرت کا انداز دنیا والوں جیسا نہیں تھا، بلکہ مولا متقیان کی شہادت کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ جب جنگ کے شعلے بھڑک اٹھتے تھے اور لوگ پیچھے ہٹنے لگتے تھے، تو آپ اپنے اہل بیت کو آگے بڑھاتے تھے، اور وہ اپنے کو سپر بنا کر اصحاب کو تلوار اور نیزوں کی گرمی سے محفوظ رکھتے تھے۔ چنانچہ بدر کے دن جناب عبیدہ ابن حارث مارے گئے، احد کے دن جناب حمزہ شہید ہوئے، اور جنگ موتا میں جناب جعفر طیار کام آئے۔ پھر آپ نے اپنی آرزو شہادت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ اگر ہم نہج البلاغہ کو پڑھیں تو ہمیں مزید نہج البلاغہ کے مختلف خطبات میں نبوت کی باریکیاں اور اس کی تفصیلات ہمیں مل جائیں گی، جو کہ انتہائی معتبر اور جامع تعارف ہے نہج البلاغہ کا۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم مولا متقیان کے کلام کو پڑھ سکیں، نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں، اور اس کے ذریعے سے دینی حقائق میں، دینی معلومات میں اضافہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔